وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کے 3 مضامین اور 3 عنوانات پر گفتگو شروع کی تھی، جن میں پہلا مضمون اور پہلا عنوان تھا عظمت قرآن، کہ سورہ زمر میں قرآن مقدس کی بار بار عظمت ذہن نشین کرائی گئی ہے، تاکہ مسئلہ کی اہمیت اور افادیت ذہن میں بیٹھ سکے۔ شروع میں یہ فضیلت ذکر کی کہ یہ قرآن مقدس عزیز حکیم کا حکم نامہ ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے۔ پھر آگے جا کے ذکر کیا کہ والذی جاء بالصدق، کہ یہ قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے، اور اس کلام پاک میں کوئی کذب کا شائبہ تک نہیں، پورے کا پورا کھرا اور نرا سچ ہے۔ اسی طرح اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، سب کلاموں سے بہتر کلام۔ احسن اس میں تفضیل ہے، الحدیث بمعنی الکلام یہ عام ہے، دنیا میں جتنے کلام بھی ہیں، چاہے وہ تورات کی صورت میں وہ بھی ایک کلام ہے، انجیل کی شکل میں وہ بھی ایک کلام ہے، زبور کی صورت میں وہ بھی ایک کلام ہے، صحائف، اور اسی طرح حدیث کی شکل میں یہ بھی ایک کلام ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، بڑے بڑے اتقیاء اصفیاء لوگ، ان کا لکھا ہوا اور بولا ہوا وہ بھی ایک کلام ہے۔ لیکن جہاں قرآن پاک نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کلام مقدس قرآن کریم یہ سب کلاموں سے احسن کلام ہے، سب سے بہتر کلام، اس لیے کہ یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام۔
تو اس کو احسن الحدیث کہا گیا، اور احسن الحدیث پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا تب درست ہوگا کہ کسی کلام کو اس کلام پہ حاکم نہ مانا جائے، کسی کلام کو اس کلام مقدس پر ترجیح نہ دی جائے، کسی کلام کو اس کلام کے مقابل حجت اور دلیل نہ مانا جائے۔ تو یہ ہوگا ایمان بالقرآن، اعتقاد، اور یہ اصل فضیلت ہے قرآن کی کہ یہ سب کلاموں پہ حاکم، سب کلاموں سے احسن۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ اکثر خطبوں میں کہتے کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدی، خیر الکلام، احسن الحدیث وہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی کتاب جیسا کسی کا کلام نہیں بن سکتا۔ جب جیسا کلام کسی کا نہیں تو اللہ کی کتاب پر کسی کے کلام کو حاکم ماننا یا جو فیصلہ قرآن کر دے اس کے مد مقابل کسی روایت کو ماننا، حکایت کو ماننا، کتاب کو ماننا، خطاب کو ماننا، کسی رسالے کو ماننا، دستخط شدہ تحریر کو ماننا، تو یہ خالص تکذیب القرآن ہوگا۔ قرآن پہ ایمان تب ہوگا کہ قرآن کو سب کلاموں سے احسن مانا جائے، سب کلاموں پر حاکم مانا جائے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اسی صورت میں ہے، سورہ زمر میں۔ اس کے تشریح کے طور پہ باقی مقامات پر بھی مضمون یہ ہے، لیکن اس طرح کے جملہ اللہ نزل احسن الحدیث 30 پاروں میں جہاں پر آیا سورہ زمر، اس لیے میں نے کہا کہ سورہ زمر کا ایک مستقل مضمون ہے فضائل قرآن، قرآن مقدس کی شان اور عظمت کا بیان۔ اب یہ جملہ اللہ نزل احسن الحدیث یہ جہاں کھڑا ہے، اور مقامات پہ اور عظمتیں ہیں، لیکن یہ اس صورت کا امتیاز بھی ہے اور خاص شان بھی ہے کہ اس انداز میں عظمت قرآن کو بیان کیا۔ آگے فرمایا کتاباً، کتاباً عظیم الشان کتاب، کتاب کہلانے کے لائق کتاب، کتاباً کامل کتاب، جس کے مقابل آنے والی کتاب بھی نہیں کہلوا سکتی، اس کے علاوہ آنے والی کوئی کتاب اس کتاب بن کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے افضل کتاب، متشابہن، تیسرا متشابہن، متشابہ کے 5 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے متشابہن، اول سے لے کر آخر تک ایک جیسی کتاب، اول سے لے کے آخر تک ملتی جلتی کتاب۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں، جتنا اعلیٰ مصنف ہو، جتنا اعلیٰ متکلم ہو، اس کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، بعض صفحات پہ تو بڑا
زبردست لکھاری ہوگا اور پورے آداب کے ساتھ اس نے لکھی ہوگی، لیکن بعض صفات کوئی کتاب بھی ہو تو اس کے کچھ صفات ایسے ہوں گے جو بعض دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں سکم ہوگا، نقص ہوگا، کچھ حصہ بہتر ہوگا اور کچھ حصہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چاہے جتنا ماہر مصنف، ماہر متکلم ہو. حتیٰ کہ بخاری شریف ہی اٹھا لیں، اس کے بھی سب روایات جو لائی گئیں وہ ایک جیسی نہیں، لیکن قرآن مقدس یہ اس کا وصف ہے متشابہن، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں جس اعجاز، جس لذت، جس فصاحت و بلاغت اور جس ترتیب، جس اسلوب کے ساتھ اس قرآن کو لایا گیا، آپ اس کا کوئی حصہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ باقی حصوں سے ذرا ناقص ہے، اس میں ذرا سکم ہے. نہیں، متشابہن اول سے لے کے آخر تک ایک جیسی فصاحت و بلاغت، ایک جیسے اعجاز کا مجموعہ اور شان کلام بڑھنے والی اور بلاغت فصاحت کے اعلیٰ مراتب پر اول سے لے کے آخر تک ایک. اور دوسرا متشابہن، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو اول سے آخر تک اس میں کہیں تعارض نہ ہو، مضامین کا ٹکراؤ نہ ہو. کوئی کتاب بھی اٹھا لو، روایات کا مجموعہ، روایتوں میں ٹکراؤ آئے گا. اسی طرح مصنفین کی کتابیں، ان کا اول کچھ کہے گا، درمیان کچھ کہے گا، آخر کچھ کہے گا. لیکن متشابہن یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے بسم اللہ کی با میں دعویٰ کیا، 30 پارے گزر گئے، اور وہ دعویٰ کیا تھا با استعانت میں کہ سور و پکار کے لائق صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ بسم اللہ کی با سے شروع ہوا کہ سور و پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. یہی 30 پارے گزر گئے اور قل اعوذ برب الناس آخر میں بھی مضمون وہی لایا کہ اللہ کے سوا کوئی اونٹ پناہ دینے والا نہیں ہے. 30 پاروں میں اس دعوے کے خلاف کوئی ایک مقام بھی نہیں. کتاب متشابہ، اس کے مضامین یصدق بعضہ بعضا، یفسر بعضہ بعضا، بعض کی تصدیق کرنے والے، بعض کی تفسیر کرنے والے، بعض کی تفصیل کرنے والے، بعض کی تبیین و توضیح کرنے والے. لیکن کسی مقام پہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی مقام پہ مسئلہ اور بیان کیا گیا ہو اور آگے جا کے مسئلہ اس کے خلاف آیا ہو. کتاب متشابہن یہ ہے وہ کتاب اول سے لے کے آخر تک جس کے مضامین میں تعارض نہیں، جس کے معانی میں تعارض نہیں، جس کے دعاوی میں تناقض نہیں، جس کے دلائل کا دعوی پر انطباق میں کوئی نقص اور سکم نہیں ہے. متشابہن یہ صرف اس کلام مقدس کا خاصہ ہے اور اسی کی شان ہے، اور کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں کہ جو اول سے لے کے آخر تک ہر لحاظ سے اس طرح معانی الفاظ کے لحاظ سے تفاوق ہو اور آپس میں موافقت ہو. یہ شان صرف قرآن کی ہے.
مسانیہ، تازہ کلام، مسانیہ بار بار دہرائی جانے والی کتاب، اس کے اور معنی بھی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار سنی جانے والی کتاب۔ کوئی کتاب ہو دنیا میں ایک دفعہ جب آپ پڑھ دیں گے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، بھائی میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، فلاں کتاب دیکھی ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، اور جب پڑھ لیں گے تو دل بھر جائے گا، دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے، اس کو 1000 دفعہ بھی پڑھیں، جب بھی پڑھیں گے تو نئی لذت محسوس ہوگی، جب بھی پڑھیں گے یا سنیں گے نئے معنی منکشف ہوں گے، نئے لطائف اور دقائق پر واقفیت حاصل ہوگی، اور نئے نئے نکات وہ ابھریں گے۔ اس کے وہ خزائن اور نکات ہیں کہ جو قیامت تک ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار تدبر فی القرآن کا حکم دیا کہ لوگوں قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، اور تدبر، تفکر، مراقبہ کی کتاب وہ یہ قرآن مقدس ہے۔ اس میں جتنا غور کرتے جاؤ گے اتنی اللہ کی معرفت کے راز کھلیں گے، اس میں جتنی تدبر، تفکر کرتے جاؤ گے اتنا ایمان کے انوارات تازہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا مسانی، یہ دہرائی ہوئی کتاب، 1000 دفعہ پڑھنے والے وہ پیاسے ہی گئے، یعنی ان کی پیاس کبھی اس لحاظ سے نہیں بجھی کہ ہم قرآن سے سیر ہو گئے، نہیں، جس زمانے میں پڑھو یوں لگے گا کہ آج آ رہی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہ وہ کتاب ہے جس زمانے میں پڑھو گے یہ محسوس کرے ہوئے کہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا امتیازی شان اور یہ کلام تازہ کلام ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے جو قرآن جس سے بات کرتا ہے قیامت تک کے زمانوں کے لیے تازہ کلام، مکمل ضابطۂ حیات، اور جتنے انقلابات زمانہ کلٹیاں کھاتا رہے قرآن مقدس کی تعلیم ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر زمان کے انسانوں کے لیے نظام کامل اور نظام حیات ہے۔ اس لیے فرمایا مسانی، یہ وہ کتاب ہے کہ جو دہرائی جانے والی کتاب ہے، قیامت تک اس کی تعلیمات حجت رہیں گی اور یہ ہدایت کا مینار باقی رہے گا۔ آج کچھ پینٹ پتلون طبقہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن عرب کے اعرابیوں، بادیہ نشینوں کا کلام ہے، ان کے لیے ہدایت تھی، اور ہمارے ترقی یافتہ دور، ترقی یافتہ، یہ ان کا ترقی یافتہ دور ہے، ہمارے ترقی یافتہ دور میں قرآن کا نظام نہیں چل سکتا، قرآن کا قانون نہیں چل سکتا۔ تو یاد رکھو یہ خالص کفریہ سوچ ہے، قرآن مقدس کی عظمت سے ناواقفی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکمل نظام حیات اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے فرمایا مسانی، یہ نہیں کہ کسی زمانے میں قرآن قابل عمل نہ رہے، قرآنی ہدایت عرب والوں کے لیے خاص ہوں، یا اس آج سے 14 صدیوں پہلے جس کو آج کا پینٹ پتلون طبقہ پتھر دور کہتا ہے کہ پتھر دور کی کتاب، تو ان کے دل شیطانی اغواء سے پتھر کی طرح بن گئے ہیں، ایسے قاسیت قلوب، یہ ان کی حالت ہے۔ ورنہ قرآن زندہ کتاب ہے،
اور قرآن ہر دور کی سدا بہار اور تازہ کلام ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، اب بتایا قرآن سے فائدہ کون اٹھاتی، اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، من القرآن، اس قرآن سے، جلود الذین یخشون ربہم، بعض حضرات نے جلود کا معنی کیا ہے قلوب، مرادی معنی کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اور خشیت جس کو قرآن نے کہا وہ اہل توحید کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کی خشیت بھی، اللہ کی محبت بھی، فرمایا جو اہل توحید ہیں جن کے دل میں رب کی خشیت محبت موجود ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی دلیں کانپ جاتی ہیں اس قرآن کی عظمت کے پیش نظر، ان کے چمڑے ہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، مراد ہے ان کی دلیں کانپ اٹھتی ہیں، اور وہ قرآن مقدس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ جب قرآن کی عظمت دل میں آئے گی تو جب قرآن کا مسئلہ آئے گا دل کانپے گا، اور کانپنے کے بعد ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور نرم پڑھ کے قرآن مقدس کے مسئلہ پر ایمان لاتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حق ہے، یہ مسئلہ بھی سچ ہے، آگے سے اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی توحید ہے، ان کی دلیں اللہ کی توحید کی طرف اور زیادہ راغب ہو جاتی ہے، جیسے فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور تازگی آ جاتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، ذالک، یہ قرآن مقدس، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس سے ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ چاہے، من یشاء، اور چاہتا کس کو ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو سیدھا دل لے کے آئے، ضد تعصب نہ ہو، دھڑے بندی نہ ہو، جو اپنے دل کا برتن صاف کرنا چاہتا ہو اور طلب لے کے آئے، درد لے کے آئے، تڑپ لے کے آئے، اس کو اللہ اس قرآن مقدس کی ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کو کوئی راہ پہ لانے والا نہیں۔ اور اللہ کا گمراہ کرنے کا مطلب اللہ توفیق سلب کر لے اور توفیق نہ دے، وہ بجائے قرآن پہ ایمان لانے کے قرآن کا مقابلہ شروع کر دے، قرآن مقدس کے مقابل کبھی روایتیں پیش کرے، کبھی حکایتیں پیش کرے، کبھی خواب پیش کرے، کبھی بزرگ پیش کرے، کبھی دستخط پیش کرے، یہ ہے وہ مجادل شیطان جو قرآن کا مقابلہ جدال کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب یہ جدال کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ لعنت کی مہر کر دیتی ہیں، اور پھر اس کا دل کبھی قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ پوری عظمت بیان کی، اس میں ایک جملے پہ مفسرین نے بڑی بحث کی، مضمون ذہن میں رکھنا، آج ہم اس کو کلوز کریں گے اور قریب جائیں گے مضمون کے۔ یہ عظمت قرآن پہ میں نے تیسری آیت پیش کی ہے سورہ زمر سے، جو مرکزی مضمون ہے۔ اب یہاں پر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس پر حضرات نے بڑی بحث کی
بعض لوگوں نے، متصوفین نے، یہ جب قرآن ان کو سناؤ تو یہ ناچنا شروع کر دیتی، ذکر اللہ کی مجلس ہو تو اس میں بھی ناچتی، ڈانس کرتی، اور آیت یہ پڑھتی ہیں تقشعر، ان کے چمڑے لرز جاتی۔ میں نے آپ کو بتایا جلود کا معنی علماء نے قلوب کی ہے، ان کے دل لرزتی، اور اس کی تائید دوسرے مقام پر بھی موجود ہے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کہا ڈانس شروع کر دیتی ہیں اللہ والے، ان کو حال شروع ہو جاتے، اور وہ بھی قرآن کا معنی تو بتاؤ تو بھاگ جاتی، اور کہتی ہیں جو ذکر اللہ ہوتا ہے اس سے ہمیں حال طاری ہوتا ہے۔ اس پر مفسرین حضرات نے بحث کی اور بہت اچھی بات کی۔ فرماتی ہیں حضرت قتادہ تابعی، یہ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت قتادہ، اور قرآن مقدس کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ فرمایا ھذا نعت اولیاء اللہ نعتہم، یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے، قرآن سن کر جن کے دل کانپ جائیں اور عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل کانپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ سن کر ان کی دلیں وہ مطمئن ہو جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْعَتْهُمْ بِذِهَابِ عُقُولِهِمْ وَالْغَشِيَانِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْبِدْعِ وَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر آئے اور ذکر کی مجلس میں ڈانس شروع کر دے، پگڑی اتار دے، اور کئی تو قمیص بھی اتار دیتی، قمیصیں اتار دیں، پگڑیاں اچھال دیں، اور عقل زائل ہو جائے، جی ہم پاگل ہو گئے، جھلے ہو گئے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، اور یہ ہیں من اہل البدع، یہ پکے بدعتی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے حلقوں میں ڈانس کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ جاری ذکری بدعت ہے، پھر اس پہ شیطان ان کو ابھارتا ہے، تعزہم عزا، ان کو ابھار کے نچوا رہا ہے، ڈانس کروا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ بدماش شیطان کے چیلے ہیں اور اہل بدعت ہیں، یہ اہل سنت نہیں۔ اس کو ابن المنذر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے نقل کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر برجل من اہل العراق ساکتن، اہل عراق میں سے ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ اسی طرح اس کو حال اور وجد طاری ہو رہا تھا۔ حال تو سمجھتی ہو نا، وجد صوفیوں کو وجد طاری ہوتا ہے، حال اور وجد پیروں کو زیادہ۔ حضرت تھانوی فرماتی ہیں جس کو زیادہ حال اور وجد طاری ہوتا ہو تو اونچی دیوار پہ بٹھا دو، اور پھر اس کو ذرا ذکر سناؤ، اب اس کو حال اور وجد طاری ہو، پتہ چلے۔ تو فقال ما بال ھذا، ابن عمر نے فرمایا اس بے ایمان کو کیا ہو گیا بھائی، یہ جو گر رہا ہے۔ انہ اذا قرئ علیہ القرآن اور سمع ذکر اللہ سکتا، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت سنے یا اللہ کا ذکر سنے تو یہ بیچارہ گر جاتا ہے، اس پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا اِنَّا لَنَخْشَ اللَّهَ وَمَا نَسْكُتُ، فرمایا ظالم کو بتا دو خشیت اور چیز ہے، اور گر جانا جیسے گدھے کو بندوق لگ جائے یہ اور چیز ہے۔ ہمارے دل میں اللہ نے خشیت رکھی ہے، ہمیں یہ گرنے کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کا ذکر ہو تجھے خربازیاں کھا رہا ہو، کلٹیاں کھا رہا ہو۔ یہ کلٹیاں کھانا اور ڈانس کرنا، ناچ کرنا، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ اور ابن عمر نے فرمایا ان الشیطان یدخل فی جوف احدہم
ما کان ھذا سنیُّ اصحاب محمد، فرمایا شیطان ان صوفیوں کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، جوف احدکم، عام لوگوں کے تو رگوں میں داخل ہوتا ہے نا، مجرد دم، لیکن جو پیر ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے اور پیٹ میں داخل ہو کر اس کو ڈانس کرواتا ہے، نچواتا ہے، اس کو کرنٹ لگتی ہے۔ اب یہ کرنٹ کیوں لگ رہے ہیں کہ شیطان بالکل پیٹ میں آ گیا۔ عام انسان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، وہ خون کی رگوں کے راستے سے چلتا ہے، لیکن قربان جاؤں ان پیروں پر، ان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، اور داخل رگوں میں بھی نہیں، فی جو پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر پھر کہتی ہیں دلیل کیا ہے؟ ابن عمر فرماتی ہیں ما کان ھذا سنی، یہ طریقہ محمد کے صحابہ کا نہیں تھا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ طریقہ محمد کے صحابہ کا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور فیصلہ کر دیا جو طریق محمد عربی کے صحابہ کا نہیں، اس طریق کو عبادت سمجھنے والا یہ شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو مینڈکوں کی طرح پیر اٹھے ہوئے ہیں بھائی، جیسے برسات کی بارش پڑ جائے، کوئی ادھر ٹراں ٹراں ہے، کوئی ادھر ٹراں ٹراں ہے، اور دیوبندیوں کے پیر باقی سب سے آگے نکل آئے اور اسی طرح خود بھی بدعتی ہیں اور دوسروں کو بھی بدعت کی تعلیم دیتے ہیں، بے ایمان، خود بھی سنت کے باغی اور سنت کے دشمن ہیں اور لوگوں کو بھی سنت کا باغی بناتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو، کوئی پیری، کوئی طریقت، کوئی تصوف، کوئی مرشدی جو محمد عربی کے طریقے کے خلاف ہو، وہ سب کی سب شیطان کی شیطنت ہے، ابلیس کی ابلیسیت ہے، وہ راستہ کبھی بھی اللہ کی رضا کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دائیں بائیں اللہ ہی محفوظ رکھے، حضرت عامر بن عبداللہ فرماتی ہیں جئتو ابی، میں اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا فقال علی اینا کنتا، باپ نے مجھ سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ اینا کنتا، تم نے بھی کبھی اپنی اولاد سے پوچھا ہے اینا کنتا، کہاں گیا تھا؟ اولاد کی تربیت ضروری ہے، اگر اولاد کی تربیت نہیں کرو گے تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے فرمایا خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اور آج جس معاشرے فحاشی اور بے حیائی اس عروج پر ہے اور اولاد کی تربیت کا خیال ہی نہیں، کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تو کدھر گیا تھا، کیوں لیٹ آیا، کہاں رہا، تیرا دن کہاں گزرا، تیری رات کہاں گزری، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ اندر سوچو کبھی یہ محاسبہ کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ نہیں۔ دکان پہ گیا ہے نہیں کیا؟ کاروبار کیا ہے نہیں کیا؟ دہاڑی لگائی ہے نہیں لگائی؟ یاد رکھو یہ قیامت کے دن تم بھی بچ نہیں سکتے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی بسترے الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی اس کو مناسب طور پہ مارو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی اس کو طلاق دے دو۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، موضوع بدل جائے گا ورنہ میں وہ آیتیں بھی ساری پڑھتا۔ لیکن آج جناب بیوی نماز نہیں پڑھتی، خامند بے فکر ہے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، والد بے فکر ہے،
اور دنیا کا کوئی نقصان کیا پھر بڑا ارمان ہے، تو یاد رکھ لو یہ بے دینی کی بنیاد ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کسی گھر میں ایک بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا نظام صلاۃ قائم کرو گھر میں، اور ہر ایک کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی یہ نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، دیندار ہے بے دین ہے، دینداری کی طرف آ رہی ہے بے دینی کی طرف آ رہی ہے، پردہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، یہ سب چیزوں کے تم ذمہ دار ہو، اور قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، مسئول عن رعیتہ۔ اسی طرح جس کے نیچے خادم ہیں، نوکر ہیں اور کام کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تیرے یہ دنیا کے لیے تو وہ کام کرتے رہے، لیکن کبھی ان کے دین کے بارے میں بھی تو نے پوچھا تھا؟ بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ان کے خدام اور نوکر بے دین ہوتی ہے، ادھر نماز ہوئی وہ خر 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 خر، کبھی نہیں پوچھا، اور دنیا والے کام یہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، بچ نہیں سکتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے ساتھیوں کی تربیت، اپنے نوکروں کی تربیت، اپنے خادموں کی تربیت، اپنے متعلقین کی تربیت، سب کی تربیت آپ پہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کرو گے اللہ کے ہاں مجرم بنو گے۔ اس لیے پوچھا اس صحابی نے، اینا انتا اینا کنتا، بتا میرے بیٹے کدھر گیا تھا؟ پوچھو گے اندر، اینا کنتا فقلت وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم قط۔ یہ آگے کہتے ہیں میں نے ایسے نیک آدمی دیکھے، بڑے بزرگ دیکھے، کبھی میں نے ایسے بزرگ نہیں دیکھے۔ یہ جتنے بدعتی ہوتے ہیں نا، ان کا ظاہر بڑا ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، جتنے اہل بدعت ہوتی ظاہراً بڑی ٹیپ ٹاپ، اور دل حیدرآباد، اندر سے نرے پلیت، اور اوپر ان کا مصنوعی تقوی، ان کی پگڑیاں، ان کی خوبصورت داڑیاں، ان کے چہرے کے میک اپ، اور ان کا ظاہری تنعم۔ آدمی دیکھتا ہے بھائی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ بے ایمان بیٹھا ہے، یوں آدمی سوچتا ہے، ایسا پیر، اور اسی تقدس میں لوگ گرفتار ہوتی ہے، اسی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں لوگ گرفتار ہوتی ہیں، تو وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ کہتا ہے وجدت قوما ما رأیت خیرا منہم قط، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی آج تک ایسی خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے نیک لوگ، بزرگ لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ اچھا، یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، مجلس بنا کے حلقہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھ کے محفل ذکر ہو رہی ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ ذکر کرتے فَيُرْعَدُ وَاحِدُهُمْ حَتَّى يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ۔ ایسے ذکر کی مجلس ہے نا، ایک اٹھتا ہے اور کانپنے لگ جاتے، کرنٹ لگ جاتا ہے، کانپ کانپ کے پھر وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھو ان پیروں کو، تو یہ شیاطین اسی طرح، ایک کو جوش آتا ہے، ایک نے تو پچھلے دنوں پیر کو پکڑ کے اس کو بھی کرسی کے نیچے گرایا۔ میں کہا بہت اچھا ہوا، زبردست ان بے ایمانوں کا علاج یہ۔ من خشیت اللہ فقعدت معہم، ابو جی مجھے ایسے نیک نیک لوگ مل گئے، اور میں نے کہا میں بھی ذرا ان کے مجلس ذکر میں جا بیٹھوں، ہیں چس بڑی آئیے، مزہ بڑا ہے یہ۔ فقال لا تقعد معہم بعدہا، سبحان اللہ۔ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں میرا بیٹا ایسے بے ایمانوں کے پاس آج کے بعد نہیں بیٹھنا، لا تقعد، نہیں بیٹھنا، معہم بعدہا ابدا،
کبھی مرتا مر جائے، قیامت تک ایسے شیطانوں کے قریب بھی نہیں جانا، ایسی مجلس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کالا فرعانی، اس نے میری طرف دیکھا، ابو نے میری طرف دیکھا، عامر نے، سمجھ گئے بھئی اس کا دل جو ہے نا ان صوفیوں کی طرف لگا ہوا ہے، میری بات اس پر اثر نہیں کر رہی، کیونکہ ایک دفعہ جب چسکا پڑ جائے شیطانی مجالس کا، شیطان کی محنت ہوتی ایسے، تو پیغمبر محنت کر کے قوم کو 30-32 سال کے مقابلے کے بعد دریا سے پار لے آئے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ۔ کتنی محنت کی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون نے کتنا ٹل لگایا، کتنی تربیت کی، صرف بچے دی بھاں تھی گئی قوم۔ آج بھی اسی طرح قرآن سن کر پہنچ گیا جی شب جمعہ، کہتے وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا ماشاءاللہ، بڑا پیار سے رینگ رہا تھا، اصل بات تو یہ میٹھے میٹھے جھوٹ بول رہا تھا، گیا قرآن بھی گیا، سنت بھی گئی۔ اسی طرح ادھر قرآن سن کر، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ قرآن کی آیتیں گھر جا کے دیکھا کرو، وہاں پر دیکھو، میں جو حوالہ دیتا ہوں وہ پوچھو۔ یہ سن کر ادھر جی اے پیر صاحب آئے ہیں جی، کیا کرنا ہے جی؟ محفل ذکر ہے، ایک محفل ذکر میں گیا، شیطان نے اس کے منہ میں تھوڑی سی مٹھاس بھی ڈال دی، کہتے آج جیڑی چاہ سہی ہے نا آج تک نہیں بیکھی، اصل مزے تو ادھر ہے۔ تو یہ ہے، اس نے بھی دیکھا، فرعانی کانی لم یاخذ ذالکا، اس نے بھی سمجھ لیا بھئی بیٹے پہ اثر ہو گیا ہے صوفیوں کا۔ تو کہتے رأیت رسول اللہ، سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں یار میں تجھے بتاؤں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول پاک یتلو قرآن پاک پڑھتے تھے، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَتْلُوَانِ، میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم کو دیکھا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ فَلَا يُصِيبُهُمْ هَذَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ تو کبھی ان کو اللہ کے خوف سے یوں بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس طرح کی ڈانس، اس طرح کے چکر، اس طرح کی کپ کپی ان پہ تو طاری نہیں ہوئی تھی۔ اب ترا انہم اخشا للہ من ابی بکر و عمر، فرمایا تو کہہ رہا ہے وہ سب سے بہتر قوم ہے، سب سے نیک ہیں، بتا مجھے وہ رسول اللہ ابو بکر عمر سے زیادہ نیک ہے؟ یہ صحابی کہہ رہا ہے ان سے زیادہ نیک ہیں۔ قال فرأیت ذالک کذالک، وہ کہتے ہیں یار مجھے اب سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ بڑے بے ایمان ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ جب یہ قسمت والے نکلتے ہیں کہ صحابی کا بیٹا بھی متاثر ہو گیا۔ یہ زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ درج کیا۔ بہرحال تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے، چونکہ ہمارا مضمون سورہ زمر کے ارد گرد ہے، تیسری آیت عظمت قرآن پر اللہ نزل احسن الحدیث، اور چوتھی آیت یہ آیت نمبر 67 ہے، فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ مجھے اپنی ذات کی قسم بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے، لوگوں کا ایمان بنانے کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون، ضروری مضمون، جو بھی عمدہ مضمون تھا ہم نے بیان کیا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یتذکرون اس قرآن کے مطابق عقیدہ بناتی ہوں، اس قرآن کے مطابق عقیدہ بناتے ہوں۔ یہی آیت 67 ہے سورہ زمر میں، یہ چوتھی آیت اسی مضمون پر عظمت قرآن
اور آگے اسی کے 68 آیت میں فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن خالص فصیح بولی میں ہے، صاف سری بولی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہیلی ہو، یہ نہیں ہو کہ کوئی بجھارت ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ بجھارتیں ڈالتے ہیں، پیچیدگیاں والی بات۔ عربیًا، عربی کا معنی فصیح بلیغ بولی، صاف بولی، سمجھ آنے والی بولی، یہ پہیلیاں نہیں۔ اس کو جو بھی سنے گا، پڑھے گا، وہ سمجھے گا۔ غیر ذی عوج، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی بل بلاکا نہیں ہے، کوئی اس میں ایسا موڑ نہیں، ایسا اس میں ٹیڑھا پن نہیں، عوج نہیں۔ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہم یتقون، لوگوں اس لیے کہ قرآن پہ ایمان رکھ کے تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کون ہوگا؟ جس کا ایمان قرآن پہ ہوگا۔ کوئی مشرک متقی نہیں ہوتا، کوئی بدعتی آب زمزم کے ڈرم باندھ کے بھی متقی نہیں ہوتا۔ کعبے کے غلاف میں اپنے اوپر کعبے کے غلاف لپیٹ کرتے، روضہ اقدس کی جالی کے کپڑے لپیٹ کر بھی وہ اسی طرح بدعتی خنزیر سے بدتر ہوتا ہے، وہ متقی اور ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لعلہم یتقون۔ اور آیت ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 41، فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس، مولویوں کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، للناس، سب لوگوں کے لیے ہم نے اتاری اوپر تیرے کتاب قرآن، للناس، سب کے لیے، بالحق، بالمذہب الحق، سچ اور حق والا مسئلہ دے کر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ آیا سب لوگوں کے لیے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو اس قرآن پہ ایمان رکھے اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو قرآن کا مسئلہ نہ مانے اس کے ضلال اور اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ما انت علیہم بے وکیل، میرے پیغمبر آپ کا کام اس مسئلے کو پہنچانا ہے، آپ کا کام لوگوں سے منوانا نہیں، آپ ان پہ دروغہ نہیں، آپ ان پہ وکیل نہیں۔ آگے پھر ذکر کیا عظمت قرآن کو، اور آیت نمبر 55 میں فرمایا وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین کلام کی، سونے کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم، پہلے اس سے کہ آئے تمہارے پاس عذاب، بغتتاً وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، ایسی حالت میں عذاب آ جائے، عذاب سے پہلے اس قرآن کا مسئلہ مان لو۔ یہاں پر بھی احسن کا لفظ ذکر کیا، یہ ہے فضیلت۔ کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ 4 بلکہ 5، اور بھی یہ مضمون قرآن کا، عظمت قرآن۔ دوسرا مضمون تھا سورہ زمر کا، مقصد قرآن۔ اس پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیوں آیا، مین مسئلہ اور بڑا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں شروع میں ذکر کیا وہ قرآن آیا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَعْبُدِ اللَّهَ، یہ آیت نمبر 2، فَعْبُدِ اللَّهَ، دو چیزیں مقصود ہیں، ایک ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف، اب وقت بڑا کم ہے، کل میں عبادت کی وضاحت کروں گا، ویسے کی ہوئی ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ،
اللہ ہی کی عبادت کر، کسی غیر کی عبادت نہ کر۔ سورو پکار عبادت ہے یا نہیں؟ دعا پکار، الدعا ہی العبادہ، مخ العبادہ، حاجتوں مشکلات میں پکارنا یہ عبادت۔ نظر، منت، منوتی، نیاز یہ عبادت۔ پھیرے، طواف، سجدہ، رکوع یہ عبادت۔ اور ما فوق الاسباب، سمیع ہونے کا عقیدہ رکھنا، بصیر ہونے کا عقیدہ رکھنا، غیب دان ہونے کا عقیدہ رکھنا، حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ عبادت۔ اور حاکم علی الاطلاق ماننا یہ عبادت۔ فَعْبُدِ اللَّهِ، ہر قسم کے شرک کی نفی۔ یہ قرآن کا مقصد ہے کہ کائنات والوں اپنی عبادت، چاہے وہ نظر نیاز کی صورت میں ہو، پھیرے طواف کی صورت میں ہو، سورو پکار کی صورت میں ہو، چاہے سجدہ رکوع کی صورت میں ہو، جو قولی، بدنی، لسانی، مالی کوئی قسم کی عبادت بھی ہو، جس کو آپ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات، جن کو آتا ہے وہ پڑھیں، والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ، لسانی عبادت بھی صرف تیرے لیے، زبان والی عبادت۔ اور زبان والی عبادت کیا ہے؟ پکارنا، اللہ کو حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے یا کچھ اللہ کے لیے؟ کچھ اللہ کے لیے، کچھ بابے کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ علی کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ عباس کے لیے، کچھ اللہ کے لیے کوئی 12 اماموں کے لیے، کچھ اللہ کے لیے کوئی پیروں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ پکار کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ہر نماز میں اقرار کرتی ہو۔ اب میں نماز کا معنی بتا رہا ہوں، اور بیتی نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ مشرک مار، ان کو تو پتہ نہیں نماز کے اندر کیا پڑھتی ہے۔ اور مالی عبادت کس کے لیے؟ مالی عبادت کس کے لیے؟ نظر، نیاز، منت، منوتی کس کے لیے؟ کچھ اللہ کے لیے، کچھ علی کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ نبی کے لیے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ فَعْبُدِ اللَّهِ۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ کہ ہر قسم کی عبادت کر، صرف کس کے لیے؟ اس عبادت علی کی بھی نہیں، عبادت نبی کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا۔ عبادت علی کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا۔ عبادت سلطان باہو کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا۔ عبادت محمد مصطفیٰ کی کرے گا تب بھی زندیق اور مشرک بنے گا۔ لیکن یہ ذرا طے کرو، عبادت کہتے کس کو؟ مولوی کو یہ نہیں پتہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ کرتا عبادت ہے، نام عشق رکھا ہوا ہے۔ کرتا عبادت ہے، نام کیا رکھا ہے؟ محبت، عشق۔ تو میں نے کہا یہ عاشق نہیں، یہ مشرک ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کسی غیر کی عبادت کی تو کیا بن جائے گا؟ مشرک۔ یہی ہمارا قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں شرک نہ کرو، اللہ کا حق مخلوق کو نہ دو۔ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں، بزرگوں کو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کیا نہیں مانتے؟ الہ نہیں مانتے۔ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ شیطان کتنا بے ایمان ہے، مشرک کے ذہن میں ڈالا، دیکھو دیکھو بے ادبی کر گئی ہے، گستاخی کر گیا، علی کی بھی سرو پکار نہیں، بزرگوں کی بھی نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ یہ ہے اصل جھگڑا۔ فَعْبُدِ اللَّهِ، اور آگے قید لگائی مخلصاً، مخلصاً،
خالص کر کے، خالص کر کے کیا مطلب؟ عبادت صرف اللہ کی کر اور اللہ کے لیے کر۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ وقت بڑا کم ہے۔ عبادت صرف کس کی کر اور کس لیے کر؟ اللہ کے لیے کر، مخلصاً اللہ کے لیے کر۔ عبادت کر اللہ کی، کسی غیر کی نہ کر، اور اللہ کے لیے کر، کسی غیر کے لیے نہ کر۔ یہ موحدین کی اصلاح ہے۔ صدقہ دے کس کے لیے؟ یا کسی غیر کے لیے؟ اب مسجد ہے، مسجد میں اگر آپ چندہ دیتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے تو یہ مخلصاً نہیں ہے۔ چندہ تو آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، پیسے تو اللہ کے نام پہ دیے، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا، تو پھر یہ مخلصاً نہیں۔ مخلصاً یہ ہے کہ کرو بھی اللہ کی اور کرو بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے صحابہ کی شان، یریدون وجہا، یریدون وجہا، ان کے مقصود اس کا منہ تھا۔ وجہ کا معنی منہ، رضا، اس کی رضا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رات دن کی محنتیں میدان میں ہیں تب، مسلح پہ ہیں تب، رات کے اندھیروں میں ہیں تب، اور چمکتے سورج کی تمازت بھری شعاؤں میں ہیں تب، گھوڑے کی پشت پہ ہیں تب، اور مسلح کی پیٹھ پہ ہیں تب۔ ان کی ایک ایک حرکت کا قرآن نے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دیکھ تراہم رکعاً سجدا، تو ان کا سجدہ دیکھے گا، رکوع دیکھے گا، اور جو اندر کی صفائی ہے وہ میں بتاتا ہوں، جہاں پیغمبر کی نظر بھی نہیں جاتی، کسی فرشتے کی نظر بھی نہیں جاتی۔ وہ راز وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے دعویٰ عبادت رب کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اسی فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، الا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کو رلے والا دین نہیں چاہیے۔ للہ الدین بولو بولو شاہ بھائی، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین، خالص عبادت جس میں کوئی رلا نہ ہو۔ اس لیے قرآن مشرک کو عابد اللہ نہیں کہتا، مشرک کو کافر باللہ کہتا ہے، حالانکہ وہ عبادت بھی کرتا ہے۔ مشرک کا نام قرآن نے عابد اللہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ عابد اللہ نہیں، وہ عابد الہوا ہے، وہ عابد الشیطان ہے۔ اس لیے اللہ کو رلے والی عبادت نہیں چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، دین عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ یا اللہ مدد بھی یا علی مدد بھی، اس کو اللہ کافر باللہ کہتا ہے، اس کو عابد اللہ کہتے ہی نہیں۔ اللہ کے نام کا حصہ بھی، بابے کے نام کا حصہ بھی، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ بابے کے نام کی 11ویں، یہ اللہ کے نام مسجد میں، یہ بکرا اللہ کے نام کا، یہ بکرا مدرسے میں جائے گا، اور یہ بکرا لنگر میں جائے گا، اور بابے کے دربار کا یہ ہے رلے والی عبادت۔ اللہ کی پکار بھی، رسول اللہ کی پکار بھی، اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی، پیر کے نام کی نظر نیاز بھی، اللہ کے لیے بھی غیب دانی کا عقیدہ، پیروں فقیروں کے لیے بھی غیب دانی کا عقیدہ، اللہ کے لیے بھی سمیع فوقل اسباب ہونے کا عقیدہ، مردوں کے لیے بھی عادتاً سما کا عقیدہ۔ یہ وہ دین ہے جو شیطان کا رل گڈے والا دین ہے اور بڑ گڈ والا دین ہے، تلبیس والا دین ہے۔ فرمایا خبردار، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے۔
اس میں رلا نہیں کرنا، گڈ بڈ تلبیس، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ غیر اللہ کے لیے، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ بزرگوں کے لیے، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ فلانے کے لیے۔ یہ دو نمبری نہیں چاہیے۔ یہاں اگر اللہ کے بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر مخلص بن جاؤ، صرف اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اسی مضمون کو قرآن لایا سورہ زمر میں، بڑے لمبا مضمون۔ آگے آیت نمبر، یہ آیت نمبر 2 تھی، اب آیت نمبر 11ویں بنانے والے بھی سن لیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 11، یہاں پر ذکر کیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین۔ قل میرا محبوب اعلان کر دے، انی امرت، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ مشرک کہنے لگے ہے سارے اکابر کے خلاف، سارے بزرگوں کے خلاف، اچھا تو ایک سچا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ خدا کی قسم یہی بات تھی وہاں پر بھی۔ وہ کہتے یار کوئی تک کی بات ہوتی ہے، ساحر کذاب انک لمجنون۔ وہ کہ اللہ کی قسم ہے تو پاگل ہے، تو جادوگر ہے، تو کذاب ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان سے جھوٹ 40 سال تک نہیں سنا، ایک دن ایک جھوٹ نہیں سنا، اس کو کہتے ہیں کذاب، ساحر، مجنون۔ مجھے کوئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار بدعتی بہت آپ کو گالیاں نکالتی ہے، اس لیے آپ بدعتیوں کو کچھ نہ کہا کریں، بدعتی گالیاں نکالتی۔ میں نے کہا ہماری کیا حیثیت ہے، ان بدعتیوں کے باپ دادا نے پیغمبر کو کتنی گالیاں نکالی، تو بدعتی گالیاں نکالتے ہیں، ہم قرآن سناتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس پیغمبر کی وراثت ہے اور بدعتیوں کے پاس اپنے بابا ابو جہل کی وراثت ہے۔ وہ اپنے باپ کی وراثت پہ، ہم اپنے نبی کی وراثت پہ ہیں، تو گالیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گالیاں تو پیغمبر کو دی۔ اس سے بڑا جو پیغمبر ساری دنیا کے عقل جمع کیے جائیں تو اس پیغمبر کے عقل کی گرد راہ کو نہ پہنچے۔ عقل الناس، سب سے بڑی علم و حکمت کا سمندر پیغمبر، جس کو اللہ نے خاص کر انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، جس کو شان دی، کتاب و حکمت کے موتی دیے، اور جس کے عقل کی قرآن نے شہادتیں دی، اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مشرک کیا کہتے تھے؟ یہ جھل ہے، انک لمجنون، یہ پاگل ہو گئی ہے، لبنا، پاگل، مجنون، جاہل، معاذ اللہ۔ مشرک کہتے تھے یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے، یہ اکابر کا گستاخ ہے، اکابر کا دشمن ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے۔ یہ ساری گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ امام کائنات کو۔ کس وجہ سے کہ یہ کہتا ہے عبادت کس کی، پکار کس کی، منت منوتی کس کی، سجدے کس کے؟ اس بات پہ آگے کہتے ہیں اچھا نوجوان ہے، کالی داڑھی ہے۔ ادھر ہم گئے تھے بنی قریظہ میں، وہاں ہم نے دیکھا اتنی سفید داڑھی والے بزرگ، ہم نے دیکھے رتی داڑھی والے بزرگ، بڑے بڑے 8 من کی لاشیں، اللہ کے خوف سے گردن پہ چربی چڑھ چکی ہے، پگھل گئے ہیں بیچارے۔ بنی قریظہ، شام، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، شیخ التورات، شیخ الانجیل، فلاں فلاں، یہ سارے غلط ہیں، اور ایک آدمی امی ہو کر یہ سچا ہے۔ اب سارا جہان جھوٹوں کا
اس کو اور نہیں یہ معاذ اللہ پاگل ہو گئی ہے، سارے علماء کے خلاف، سارے بزرگوں کے خلاف۔ ایمان سے بتاؤ آج یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ ہمارے لیے تسلی ہے کہ ہم پیغمبر کے مشن پہ، اور آپ نے فرمایا تھا ان الدین بدأ غریبا سیعود غریبا، یہ دین شروع ہوا اجنبی تھا، پھر وقت آئے گا اجنبی بنے گا۔ جو شروع میں باتیں کر رہے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم شام جاتے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، بنی قریظہ بنو نذیر کے بڑے بڑے ملوانے وہ بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے، اکیلا محمد مصطفیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اتنے مولوی کس طرح جھوٹے ہو سکتے ہیں، اتنے پیر کس طرح جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ ان پیروں مولویوں کا تقدس تھا نا، پیغمبر کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا حضرت اقدس، جن کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، جن کو کہہ رہے ہیں شیخ التورات، جن کو کہہ رہے ہیں پہنچی ہوئی سرکار، جن کو کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لقب، پیر طریقت تے رہبر شریعت تے فلانا صاحبزادہ تے فلانا فلانا، تو کہ کمثل الحمار، اے نرے کھرکے دے کھرکے نہیں۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، ہے نا قرآن؟ کمثل یحمل اسفارا۔ خود اندازہ کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ہو تقدس، پیری مریدی کا، استادی شاگردی کا، تعویذ دھاگے کا، اور یہ کہ حضرت صاحب پھونک ماریں تو پورے محلے کو الٹا دیں۔ لوگ کہتے ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانا، اور ایک آدمی آ کے اوپر بدان ڈالے اور ایک ہی ضرب لگایا، جن کو تم سمجھتی ہو حضرت اقدس، اور جن کو تم سمجھتی ہو مفتی شفتی، اور جن کو تم سمجھتی ہو بڑے پاک دامن، بڑے پیر، بڑے بزرگ، اے نرے کمثل الحمار، نرے کھوتے دے کھوتے نہیں۔ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ آگ لگ جاتی ہے، اور جب تک مشرک اور بدعتی کو آگ نہ لگے نا، وہ تقریر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تقریر وہی قبول ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں سمجھ جائیں، جو جلنے والے ہیں جل جائیں۔ مشرک نو ساڑنا بھی عبادت ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تم اپنا کام کرو، جتنیاں بھی مرچاں لگیں کافرانوں، كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ہاں بھئی آ گیا قُلْ إِنِّي، کہ اچھا تو سچا آ گیا، باقی سارے جھوٹے۔ اعلان کر میرے پیغمبر، انی امرت ان اعبد اللہ، یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ میرا پروگرام نہیں ہے۔ انی امرت، میری تو مجبوری ہے یہ مسئلہ بیان کرنا۔ انی امرت، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میرا پیغمبر یہ مسئلہ بیان کر۔ سمجھ گئے؟ یہ میرا اپنا مسئلہ بھی نہیں ہے، میری کوئی غرض بھی نہیں ہے، میری تو ڈیوٹی ہے۔ یہ ہونی چاہیے ہر مواحد آدمی کے دل میں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے۔ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں۔ پھر آیا مخلص اللہ الدین، آگے لِأَنْ أَكُونَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اس امت میں سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کا اعلان کرنا ہے۔ اول المسلمین، اول نمبر کا مواحد اور پہلے اعلان کرنے والا۔ آگے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اس مسئلے کو بیان نہ کروں تو مجھے خوف ہے اللہ کے عذاب کا، قیامت کے دن مجھے بھی اللہ عذاب دے گا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
اگر اس مسئلے میں نرمی کروں تو قیامت کے دن اللہ مجھے بھی عذاب دے گا، مجھے اس بات سے خوف آتا ہے۔ پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، مولویوں کو سنایا جا رہا ہے، پیغمبر تو اس کے خلاف کر نہیں سکتا۔ جو یہ مسئلہ بیان نہیں کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا۔ آگے پھر فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر، قل اگلی آیت نمبر 14، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، فرما دیجئے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے دینی، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو۔ تو یہ مختلف مقامات قرآن کے آگے چل کر پھر بھی یہ مضمون بیان کیا، یہی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آخری آیت سنو، یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ زمر کی۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، قرآن کا انداز دیکھنا ہے، میرا پیغمبر کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں حاجتوں میں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی منت منوتی، نظر نیاز، کسی اور کی عبادت، تأمرونی، تم مجھے حکم دے رہے ہو، مشورے دیتے ہو کہ کچھ باب لات کے نام کی، کچھ منات کے نام کی، اور نہیں تو باب ابراہیم کی قبر پہ جا کے کہہ دے اے بابا ابراہیم اشفع لنا ادعو لنا ہؤلاء شفعاؤنا، یہ سفارشی ہے۔ ابراہیم بابا، حضرت اسماعیل، ان کے بارے میں غیر اللہ کے سوا کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی کی شور و پکار کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کو پکاروں۔ ایھا الجاہلون، ایھا کیا معنی کروں بھائی؟ اے میٹھے میٹھے جہلو، ایھا الجاہلون، ہو جاہلو، او مشرکو، او پلیتو، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کروں، لیکن خطاب کیسے؟ ایھا الجاہلون۔ اور یہ ایھا الجاہلون کس کو کہا؟ وہ جو کہتے تھے شیخ التورات، شیخ الانجیل، مفتی اعظم بنی قریظہ، مفتی اعظم بنو نذیر، پیران طریقت شام، جس کو قرآن نے کہا احبار و رہبان، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو خبردار، بہت کثیر، بہت سارے ملا اور پیر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال بٹورتے ہیں، مال کھاتے ہیں بالباطل، اور یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی توحید سے بھی روکتے ہیں، اور لوگوں کے مالوں کو بھی، صرف مال نہیں، اموال الناس، مال الناس نہیں۔ اے مرید کے پاس سے گزرا، جی بھینس تیری بڑی پسند آئی، چھوڑ نہیں تو پھوکا آیا، تیری گھڑی بڑی پسند آئی ہے، تیری جوتی بڑی پسند آئی ہے، تیری فلانی چیز بڑی پسند آئی ہے، ہر چیز اموال الناس۔ پیروں کا کام ہے ہر وقت مانگنا، ہر چیز مانگنا، ہر ایک سے مانگنا۔ یہ تین ذمہ داری ہے، موجودہ، مروجہ، پیر، ہر چیز مانگنی ہے، ہر ایک سے مانگنی ہے، ہر وقت۔ یہ ہے اموال الناس، یہ وہ تھے، اور ان کو کیا کہا؟ ایھا، سختی تو نہیں ہو گئی؟ اے جی کسی کو مخاطب نہ کرو، کسی کو اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، کسی کو اچھے القاب سے۔ آج کل کے ہمارے بے ایمان بھی ہے، وہ بھی ہمیں اے اخلاق کا درس دیتی ہے۔ اے جی بدعتی مولوی ہو نا، مشرک ہو، اس کو بھی ادب سے نام لو،
ادب سے، حضرت مولانا، حضرت فلانا صاحب ہو بدتی، اور ہم کریں اس کا ادب، اس سے پہلے مر نہ جائیں۔ بدتی کا ادب، مشرک کا ادب، جس کو قرآن نے کمثل الحمار کہا، مثلہ کمثل الکلب کہا، اور 10 نمبر لگاتے ہوئے بعد ذالک زنیم کا ٹھپا لگایا، اس کا ہم کریں ادب کہ احترام۔ یہ آج کل اخلاق کا درس ہے۔ اب دیکھو یہ قرآن نے فرمایا ایھا الجاہلون، او مشرکو، او جاہلو، میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں، اس کا تو مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ فرمایا اگلی آیت پھر آ گئی، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، نہیں، بل اللہ، اللہ ہی کی عبادت کر، وکن من الشاکرین، اور ہو جا شکر گزاروں سے، کہ اللہ نے ایسا عقیدہ تجھے عطا کیا ہے، ہو جا شکر گزاروں سے۔ اور توحید کا شکر یہ ہے کہ ہر جگہ پہ توحید بیان کر۔ توحید کا شکر یہ ہے کہ اس توحید والے درخت کو اعمال کا پانی دے تاکہ یہ تر و تازہ رہے۔ یہ توحید کا درخت ہے، اگر عمل کا پانی نہیں لگے گا یہ مرجھا جائے گا، توحید کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اعمال کے پانی سے، اور اس کو لو سے بچا، گرم ہواؤں سے بچا، یہ ہے کم من الشاکرین، شکر گزاروں سے بن جا۔ اور توحید کا شکر یہ ہے، ایک تو یہ توحید کو قرآن نے خود کہا کہ شجرۃ طیبہ، یہ عمدہ قسم کا درخت ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور یہ درخت سرسبز و شاداب رہے گا، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اور اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے قرآن سے یاری، قرآن سے یاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ چیزیں اعمال ہیں، عمرہ، یہ وہ اعمال ہیں جو توحید کے درخت کا پانی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مواحد ہو کے نماز نہ پڑھتا ہو مواحد کے نماز نہ پڑھتا ہو، کتنی بدبختی ہے۔ مواحد ہو کے زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مواحد ہو کے حج نہ کرتا ہو، مواحد ہو کے اللہ کے گھر کی زیارت کا ذوق اور شوق نہ ہو، تو اس کی توحید میں جلا اور نور موجود نہیں ہے۔ نفس توحید ہے لیکن بہار نہیں۔ توحید کی بہار یہ ہے کہ ہر عمل میں لذت آئے، نماز پڑھ لذت آئے، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں صدقہ لذت آئے، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی، اس پہ لذت محسوس ہو، تو یہ ہے توحید کے درخت کی بہار۔ اور اس کو کیڑا نہ لگنے دینا۔ دو چیزوں سے حفاظت کرنی ہے، ایک گھن تے دوسرا کیڑا، ایک، اور دوسرا جو بڑی چیز ہے وہ تپتی لو ہے، اس سے بچانا ہے۔ تپتی لو وہ کبائر، کبیرہ گناہوں کا وہ اثر ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، وہ تپتی ہوئی لو ہے مسئلہ توحید کے لیے۔ کبائر کے اندر اگر پڑ گیا زنا، فحاشی، ڈاکہ، چوری، تہمتیں، بہتان، اس طرح کے جو بڑے بڑے والدین کی نافرمانی، حرام کاری، حرام خوری اور بد نظری، ان چیزوں میں اگر پڑ گیا تو یہ وہ تپتی ہوئی لو ہے جس سے توحید کا درخت مرجھا جائے گا اور اس کی بہار ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی دل والے، ایمان والے شجرہ کو ان گرم ہواؤں سے بچا۔ گناہ ایمان کے لیے، توحید کے لیے گرم ہوا ہے، اس سے بچ جا، اور اعمال صالحہ اس کے لیے پانی ہیں۔ اور بدعتی اور مشرک کے ساتھ اختلاط، اس کے ساتھ جوڑ، اس کے ساتھ نمازیں کٹھی، اس کے ساتھ روزے کٹھے، اس کے ساتھ تعزیتیں کٹھی، اس کے ساتھ رل گڈا مشرک اور بدعتی کے ساتھ، یہ توحید کے درخت کے لیے کیڑا اور گھن ہے۔ جس آدمی کے دل میں مشرکوں کی محبت، مشرکوں کی دوستیاں،
بدعتیوں کی تعظیمیں، ان کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ رل گڈا، ان کی عبادات اور مذہبی پروگرامات میں شرکت ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے شجرہ توحید کو کیڑا لگ گیا ہے، گھن لگ گیا ہے، اور جس درخت کو کیڑا اور گھن لگ جائے وہ درخت جڑ سے گل جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ ایمان پہ خاتمہ چاہتی ہو تو توحید کی غیرت پیدا کرنی ہوگی، اور توحید کی غیرت یہ ہے بڑے سے بڑا بدعتی مر جائے اس کے لیے کوئی تعزیت نہیں، اس کے لیے ہاں اتبعوا فی ہذہ الدنیا لانا وفی الآخرہ، بے شک پڑھو، لیکن کوئی تعزیت نہیں۔ کوئی مشرک مر جائے، بڑے سے بڑا شان والا مشرک، ڈگریوں والا مشرک مر جائے تو سمجھو خنزیر مرائے۔ خنزیر بھی اس مشرک سے بہتر ہے، چاہے لاکھوں ڈگریوں والا مشرک ہو۔ خنزیر اس لحاظ سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن یہ مٹی تو بن جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، لیکن یہ بدعتی مولوی اور مشرک شیطان پیر یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ خنزیر خنزیر ہو کر بھی مشرک نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بدتر ہے۔ ان شر الدواب، ساری کائنات سے بدترین جانور وہ مشرک اور بدعتی ہے۔ چاہے جتنی ڈگریاں، جتنی پگڑیاں، جتنا بڑا پیٹ، جتنے بڑے القاب، جتنے بڑے شاگرد، جتنی بڑی سجاوٹ، جتنا چہرے پہ امریکہ برطانیہ کی کریمیں اور پوڈروں کا روب ہو، اس کو کٹر ابلیس اور شیطان سمجھ۔ یہ ہے توحید کی غیرت، یہ ہے سنت کی غیرت، اور جب تک یہ غیرت محفوظ رہے توحید والے درخت کو کیڑا بھی نہیں لگتا، گھن بھی نہیں لگتا، اور جب یہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر کیڑا بھی آئے گا، گھن بھی آئے گا، تیری موت پھر اس توحید پہ نہیں ہوگی، اور موت توحید پہ نہ ہوئی تو ساری زندگی توحید کی محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ کامیاب وہ انسان ہے جس کی موت بھی ایمان پہ آئے اور موت بھی توحید پہ آئے۔ جو آدمی چاہتا ہے میری موت توحید پہ آئے، اس کو توحید کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بڑی توحید کے ساتھ کیا دغا بازی، آخری لفظ سنو، اس سے بڑی کیا دغا بازی کہ معاہدے اور برادری میں مشرک مر گیا، یہ جنازے میں پہلی صف میں کھڑا ہے، پھر اس بے ایمان سے پوچھو کیوں گیا، کہ جی ساڑی برادری دا رواج ہے، دھر لانتیا، تو معاہدے برادری کا رواج ہے، تیرا یہ رشتہ دار ابو طالب سے بہتر ہے۔ ابو طالب جیسا نیک مشرک، اس کے لیے تو پیغمبر کریم کو دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو طالب جی بزرگ مشرک، نیک مشرک، اور تو کون ہوتا ہے؟ کہتے میں نے وضو نہیں کیا تھا، ایسے کھڑا ہو گیا ہے۔ بے ایمانہ، ڈبل منافقت۔ بھئی کون سی تجھ پہ بمباری ہو رہی تھی؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں چاہے ساری دنیا کو آگ لگے، جو توحیدی کہلوا کر مشرک یا مشکوک آدمیوں کے جنازے پڑھتا ہے، بدعتیوں وغیرہ کی تعزیتوں میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ آدمی مواحد نہیں، خدا کی قسم وہ پکا منافق اور پیبر منافق ہے۔ اس کے دل میں توحید کی غیرت ہی نہیں، اور اس کا شجرہ توحید وہ گھن اور کیڑے سے ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔